اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان قادر بریلوی اللہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں خودار ہے کیا ہونا ہے، اور نظر میں دھیان بٹ جائے نہ کہیں یہ عرص بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، کہ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، کہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ اور کیوں رضا پڑھتے ہو ہنستے ہو تو جب وہ وفا ہے کیا ہونا ہے، کہ جب وہ وفا ہے کیا ہونا ہے۔ ایک مرتبہ نماز کو لگاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقلی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی قرآن پاک کا ایک بیان جو کہ آپ کے سامنے ہے، اسی پر بس بحث کروں گا اور اسی پر بات کو ختم کر دوں گا۔ سورہ نساء میں پارہ نمبر 4 آیت نمبر 3 پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، ارشاد فرماتا ہے لوگوں اگر تمہیں یتیموں میں انصاف نہ کرنے کا خوف ہو تو رب کا تمام بندوں کو یہ پیغام ہے فن کی ہو تو تم نکاح کر لو، تم شادیاں کر لو۔ شادیاں کس سے کرو؟ آگے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما طاب لکم من النساء، جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، جن عورتوں سے تم رضامند ہو، جن لڑکیوں سے تم رضامند ہو، رب فرماتا ان سے نکاح کر لو۔ جتنی مثنا و ثلاثہ و رباع، ایک ایک دو دو یا تین تین یا چار چار، یعنی اسلام نے 4 عورتوں کو ایک ساتھ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ آگے رب فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، تو اگر تمہیں انصاف نہ کرنے کا خوف ہو، یعنی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ 4 لوگوں سے یہاں ایک وقت میں شادی کرنا اس وقت جائز ہے جب چاروں کا حق ادا کیا جا سکے، ان کو فزیکلی ڈیزائر ان کی خواہشات بھی پوری کی جا سکے اور ان کو رہنے کے لیے مکانات بھی دیے جا سکے، ان کے نان کا خرچہ ان کو اٹھایا جا سکے، تو رب فرماتا ہے تب سے شادی جائز ہے۔ اور اگر انصاف نہ کرنے کا خوف ہو، ان میں ان چاروں میں انصاف نہ کرنے کا خوف ہو تو اللہ فرماتا ہے صرف ایک سے کرنا۔ اب اسی قرآن کا اسی حکم پر بس جو بھی ٹائم ہے اسی پر حدیث بات ہے کچھ، اور اس قرآن سے آپ کے سامنے بس بات کو کریں گے انشاءاللہ، اسی پر بات کو ختم کر دیں گے۔ ایک مرتبہ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن جس کا حکم ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہوتی ہے انا قارئ فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترۃ اہل بیتی، کہ اے امتیوں میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ بھاری چیزیں کیا ہیں؟ ایک چیز کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہے کتاب اللہ، وہ ہے قرآن،
کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَدْتُ أَهْلِ بَيْتِي میرا خاندان، یعنی میرا خاندان حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن علیہ مقام، امام حسین، رسول اللہ کا خاندان وہ ہے کہ صرف تنہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لبِ جگر یہ پوری تمام انسانیت کی عورتوں کے لیے کافی ہے. اگر تمام انسانیت، تمام عورتیں، تمام بہنیں اگر صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنا لیں تو ان کا تنہا کردار، رسول اللہ کے لبِ جگر کا کردار ہم تمام لوگوں کی بہنوں کے لیے، تمام لوگوں کی بیٹیوں کے لیے، تمام لڑکیوں کے لیے وہی کافی ہے. لیکن افسوس اس بات پر ہے اس زمانے میں جبکہ ہر کسی کا ذہن مغربی تہذیب پر ڈول رہا ہے، ماڈرنزم کا زمانہ چل رہا ہے اور ماڈرنزم کے نام پر، سیریل دیکھنے کے نام پر، فلم دیکھنے کے نام پر ہر لڑکی کا، اکثر لڑکی کا جو ہیرو وہ جو آئیڈیل بنا پڑا ہے وہ فلمی اداکارہ بنی ہوئی ہے. سیریل چل رہے ہیں، سیریل چلنے کے بعد جو سیریل میں لڑکی کر رہی ہے، جو فیشن وہ اپنا رہی ہے، جتنے لڑکوں سے وہ باتیں کر رہی ہے، یہی آج امت محمدیہ کے لیے حال ہو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے آقا اسلام ارشاد فرماتے ہیں تم جس سے محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اب جس کو فوٹو کیا جائے گا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کے اندر تمام عورتوں کی سردار ہوں گی، جنت کے اندر تمام عورتوں کی سردار ہوں گی. اب جو ان کے نقش قدم پر عمل کرے گا، جو ان جیسی زندگی اپنائے گا، پردہ کرے گا، پردہ کرے گی، یا مطلب جو انہوں نے کیا وہی اگر کرے گی تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب 70,000 کنیزوں کے جھرمٹ میں حضرت فاطمہ الزہرا کا میدان محشر کے پرسرات سے گزر ہوگا تو جو لڑکیاں حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کو اپناتی ہوگی انہی کے ساتھ جنت کی راہوں کی مسافر کرے گی، انہی کے ساتھ جنت کی عورتوں کی مسافر کرے گی. اب قرآن پاک میں نے آپ کو حدیث پاک قرآن پاک کا حکم نے سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے قرآن نازل کیا. اگر تمام انسانیت، تمام دنیا کی کتابوں کو ختم کر دیا جائے، تمام کتابوں کو نہ پڑھا جائے تو تنہا یہ مسجدوں و مدرسوں میں رکھا ہوا قرآن، تمہارے میرے گھروں میں رکھا ہوا قرآن تمام انسانیت کے لیے کافی ہے. تمام انسانیت کے لیے قرآن کافی ہے. قرآن کا حکم صاحب کے سامنے رکھا. اب چند حدیث پاک کے لیے میں نے نوٹ کیے، مشکات شریف کی اور بخاری شریف کی چند حدیث پاک جو کہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو پیغام پہنچایا، امت کو جو درس دیا، 63 سالہ زندگی رسول اللہ کی 63 سالہ زندگی پوری انسانیت کے لیے کافی ہے، پوری انسانیت کے لیے کافی بنی ہوئی ہے. افسوس اس بات پر ہے کہ آج امت رسول اللہ کے طرز عمل کو چھوڑ کر آقا اسلام نے طریقہ اپنایا، طریقہ بتایا، اس طریقے کو چھوڑ کر جو مغربی تہذیب کے دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے اس کا انجام صرف اور صرف رسوائی ہے، اس کا انجام صرف اور صرف ناکامی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں تم سب کے لیے میرے نبی کی ذات میں، میرے نبی کی زندگی میں اچھا نمونہ ہے. اللہ فرمان رب کا ہے اور بات اللہ کی ہے. رب کے رسول کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کے لیے میرے نبی کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، ایک اچھا نمونہ ہے. اگر میرے نبی کے طرز زندگی کو اپناؤ گے تو میرے نبی کے ساتھ جنت کی راہوں کے مطابق بنو گے، اور اگر جس کے طریقے کو تم نے اپنایا تو تم جانا تمہارا کام جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بارے میں جو امت کو پیغام پہنچایا، جو امت کے نوجوانوں کو پیغام پہنچایا، جو امت کے شہسواروں کو پیغام پہنچایا وہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء.
فراؤن، اور اگر جس میں استطاعت نہ ہو تو وہ روزے رکھے. روزے رکھے کیوں رکھے؟ کیونکہ روزہ جسمانی خواہشات کو توڑ دینے والی ڈھال ہے، فزیکلی ڈیزائرز کو ختم کر دینے والی ڈھال ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ فرمایا. اب یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی. اب امت میں اگر اس کا جائزہ لیا جائے، زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمانے ہوئے لگ بھگ 1450 سال گزر گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہارے میرے آقا کے بعد جتنا زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے نا، جتنا قیامت کے قریب لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنے ہی صرف اور صرف فلموں میں، سیریلوں میں اور مذہبی تہذیبوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. اس پر عمل آج معاشرے میں نہیں ہے، عمریں لوگوں کی ڈھل جاتی ہیں اور انسان گناہ پہ گناہ تو کرتا چلا جاتا ہے، لیکن نکاح کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں حدیث سے یہ کہتے ہیں کہ ارے شادی ہو جائے گی تو اس کا خرچہ کون اٹھائے گا، اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ ان، اور ایک بات اور سنا دو، ایک بات پھر بتا دوں، یہ جو باتیں بتا رہا ہوں یہ صرف حدیث پاک ہیں. کوئی میرے پاس آ جائے، ساری گروپ کے ساتھ تمہارے ساتھ میں بول رہا ہوں، مشکات شریف کی حدیث پاک کی ساری کی ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی اہمیت کو ذرا سمجھنا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ اعونهم علی الله حقهم المقاتل الذي يريد الاداء والناكب الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ پر فرض ہے. تین لوگ ایسے ہیں، یہ حدیث ہے سرکار علیہ السلام کی. آپ اور سرکار علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ کے امتی ہو تو امید کرتا ہوں تمہارا اتنا اعتقاد ہوگا کہ بہتا ہوا سمندر کا دھارا ڈوب سکتا ہے. کوئی انسان اگر یہ کہے کہ درخت نے اپنی جگہ سے ایک دوسری جگہ لے گیا تو ہم مان سکتے ہیں. کوئی انسان یہ کہے کہ جبل طور پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے کھسک کر دوسری جگہ ہو گیا تو ایک فرق کے لیے ہم مان سکتے ہیں. لیکن میرے نبی کی زبان سے، تمہارے نبی کی زبان سے جو بات نکلی حق ہے ہوتا رہے گی، وہ بات ہوتا رہے گی. تو تین لوگوں کے بارے میں رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں، تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ پر فرض ہے. ان میں سے ایک وہ ہے جو کہ غلام ہو، جو ادائیگی چاہتا ہو، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو. جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑنے کے نام جہاد ہے، تلواروں سے قتل کرنے کا نام جہاد ہے. جو لوگ اذان ہوتی مسجد میں آ جائے وہی جہاد ہی کر رہے ہیں. جہاد کا معنی تعلیم زمانے میں جہاد ہے، زمانہ کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا. تو جو لوگ دین کی راہ میں کوششیں کر رہے ہیں وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں. تو ان لوگوں دو لوگوں کے بارے میں ہو گیا. تیسرے انسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تیسرا انسان وہ ہے جو کہ اس نیت سے نکاح کرے، اس کی نیت یہ ہو کہ میں شادی کر لوں تو گناہوں سے بچاؤں، شادی کر لوں تو آوارگی سے بچاؤں، شادی کر لوں تو ہر لڑکیوں سے فونوں پر چیٹنگ کرنے سے بچاؤں، شادی کر لوں تو دوسروں کی بہنوں سے زنا کرنے سے بچاؤں، شادی کر لوں تو گناہوں کے دروازے سے بچاؤں. اگر جس انسان کی نیت یہ ہو تو اگر جو غریب ہو، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی مدد اللہ کرے گا، اس کی مدد اللہ کرے گا. ایمان رکھا تو دیکھو اپنے رب پر تمہارا تو بھروسہ ہی رہا. ڈاکٹر اقبال تو کہتے ہیں کہ ہم تو مائل رب کی رحمت فرما رہی ہے، ہم تو مائل بکر میں ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں جس سے راہ کی منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہوتی ہے جو حق قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ بھول ہی نہیں. کوئی قابل ہوتا ہم شان نہیں دیتے ہیں، ارے بندر ڈھونڈے تو صحیح، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا میں نہیں دیتے ہیں. رب کی رحمت تو فرما رہی ہے. اور ایک بات میں سکے سے بارے میں سورہ روم سے پہلی آیت پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں وہ ہدایت ہم دیں گے. اللہ فرماتا ہے تمہارا ایمان میں مضبوطی نہیں ہے نا، ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اللہ پر توکل ہی ختم ہو گیا. حالانکہ ارشاد فرماتا ہے ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہوگا. ہمارا اتنا ایمان نہیں رہا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مشکات شریف کی حدیث
یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے، آج کل کے نوجوان بچوں کے لیے. کسی شاعر نے شعر کہا تھا منظور ہے اس بزم سے اصلاح مفاسد، منظور ہے اس بزم سے اصلاح مفاسد، نشتر جب چپ ہوتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. منظور ہے اس بزم سے اصلاح مفاسد، نشتر جب چپ ہوتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. یہ جو حدیث پاک پڑھ کر سنانا ہوں یہ صرف تم سے میرا واسطہ ہے، تم سے میرا واسطہ یہ ہے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو امت کی ذمہ داری کس پر ہوگی، آپ کی بات امت کو کون پہنچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی ذمہ داری میری امت کے عالموں پر ہوگی. اگرچہ میں عالم نہیں ہوں لیکن اس کی چمن کے لہراتا ہوا ایک پودا تو ہوں بھی، اسی درخت کی چھوٹی سی ٹہنی ہوں میں بھی، اور جو چھوٹی سی ٹہنی ہو تو کسی شاعر نے کہا آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، انشاءاللہ فردوس میں جا کے دم لینا. آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، یا اللہ تیری فردوس میں جا کے دم لینا. اور ایک شعر اپنے بارے میں پڑھو، ابھی تو ننھا سا بچہ ہوں بڑا ہوا تو ابھی تو ننھا سا پودا ہوں، ننھا سا پودا یعنی کہ علم کی کمی انشاءاللہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، ابھی تو ننھا سا پودا ہوں بڑا ہوں تو پھل ہوگا انشاءاللہ. رسول اللہ کے فضل سے میں اپنی قوم کا انشاءاللہ روح بدل دوں گا. تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک اور نوجوانوں کے لیے کہ آج مغربی تہذیب میں دین سے دوری کی بنا پر، قرآن سے دوری کی بنا پر مغربی تہذیب میں مرکز ہو کر گانے دیکھ دیکھ کر فلمیں دیکھ دیکھ کر جو اس میں ایکٹری کر رہے ہیں ان کی تو صرف 3-4 گھنٹے کی ایکٹنگ ہے، ان کی تو صرف 3-4 گھنٹے کی ایکٹنگ کہ جو اس میں ایک ایکٹر دوسری سے کہہ رہا ہے کہ ہم تیرے بنا مر جائیں گے تیرے بنا زندہ نہیں رہ سکتے اور تجھ سے ہم سے بہت پیار ہے. یہ ساری باتیں جو فلموں میں دیکھ دیکھ کر امت کے اندر نوجوانوں میں اور لڑکے اور لڑکیوں کا دل سما رہی ہے، ان لوگوں کے لیے حدیث پاک ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ترى للمتحابين مثل النکاح. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دو نکاح کرنے والوں میں یعنی جو مرد اور عورت لڑکے اور لڑکی جو نکاح کر لیتے ہیں ان میں جتنی محبت ہوتی ہے وہ کسی میں نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ایک لڑکے سے ہم نے پوچھا کہ فلاں بنت فلاں سے فلاں لڑکی سے ہم نے تیرا نکاح کیا کیا تم نے قبول کر لیا؟ تو وہ کہے گا ہاں 3 مرتبہ اس نے کہا قبول کر لیا، 3 مرتبہ لڑکی کہے گی قبول کر لیا. تو یہ برکتیں شروع سے چلی آ رہی ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی شادیاں ہوئی تو نبی علیہ السلام نے بھی قبول ہے کہا. سلیمان علیہ السلام کی بلقیس سے شادی ہوئی تو انہوں نے قبول ہے کہا. جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی تو انہوں نے بھی قبول ہے کہا. تو نکاح کرتے ہوئے برکتیں نکال آ جاتی ہیں. وہ برکتیں آج کے دور میں چل رہا ہے کہ
تعلیم کی کیسی بھولی بھالی ہے. تو اگر واقعی میں تم سے دوسرے انسان سے محبت ہے تو وہ تب ہے جب تم نکاح کر لو. آج معاشرے میں ایک حدیث پاک اور پڑھ کر سناؤں. معاشرے میں اگر حال یہ ہے کہ آج نوجوان کی جو لڑکیاں گھر میں جوان ہو جائیں, یہ لڑکے جوان ہو جائیں, ماں باپ جو شادی کی ان کی فکر نہیں کرتے, ان لوگوں کے لیے میں حدیث پاک پڑھ کر سنا دوں گا آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, انا مسعود و ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. عن أبي سعيد بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليتزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب اسما فإنما اسمه على ابنه على أبيه. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں کسی کا بچہ لڑکا پیدا ہوا تو چاہیے کہ اس کو اچھا اس کا نام رکھے, اور نام رکھنے کے بعد اس کو ادب سکھائے, اور ادب سکھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, آپ فرماتے ہیں اگر وہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی کر دی جائے, لیکن اگر وہ جوان ہوا اور ماں باپ نے اس کی شادی نہ کی فاصاب اسمن, تو اگر اس کا کوئی گناہ ہوا تو اس کا گناہ اس کو تو ملے نہ ملے گا. رسول پاک فرماتے ہیں اس کا گناہ اس کے باپ پر ہی پڑے گا, اس کا گناہ اس کے باپ پر ہی پڑے گا. کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ سے پوچھتاچھ کی جائے گی جب تمہارا بچہ یا تمہاری بچی اس قابل ہو گئی تھی اس گناہ کا نکاح کیوں رکھے, تم نے ان کی شادی کیوں رکھی. ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اب یہ حدیث آپ سبھی کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے بارے میں یہ فرما دیا قرآن پاک کے اندر, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تم سب کے لیے میرے نبی کی ذات میں ایک اچھا نمونہ ہے, ایک اچھا اسوہ حسنہ ہے. تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب کچھ بتا دیا, اور سب کچھ بتانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہری دنیا سے پردہ ہٹا دیا. ایک حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, عن ابي هريره قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها فظفر بذات الدين. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب کسی عورت سے کسی لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے تو آقا فرماتے ہیں اس میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آپ سب ظاہر سی بات دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور معاشرے میں رہ رہے ہیں تو سب کو معلوم ہے آقا اسلام فرماتے ہیں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اور ان 4 چیزوں میں 4 چیزوں میں معاشرہ سمٹ جاتا ہے. وہ 4 چیزوں کے بارے میں سرکار نے کیا فرمایا. پہلا دیکھا جاتا ہے اس لڑکی کا کہ دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال دولت کتنا ہے, اس کے پاس دولت کتنی ہے, جہیز سے کتنا مل جائے گا, دہیز ہم حاصل کتنا کر لیں گے. اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, کہ اگر کچھ لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ پسند آیا نہ آیا, لیکن اگر لڑکی مالدار ہے لڑکا مالدار ہے تو یہ دیکھا کہ اگر وہ مالدار ہے تو اس سے پھر نکاح کر لیا جاتا ہے. اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, دوسری چیز اس کی حسن و جمال دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, کہ اگر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ جنہوں نے خوبصورتی دیکھی اگر تو اس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن نکاح کر لیا. اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, تیسری چیز کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ خاندان دیتے ہیں, کہ اگر خاندان بڑا ہے تو اس میں ہمارا طاقت بڑھ جائے گی, ہماری مضبوطی بڑھ جائے گی, اس خاندان سے ہم مل جائیں گے تو ہم طاقتور بن جائیں گے. کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں. اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ دین دیکھتے ہیں. دین سے مطلب کیا ہے, کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کہ دولت نہ ہو, اگر کہ خوبصورت نہ ہو, اگر کہ خاندان نہ ہو, لیکن اگر لڑکا یا لڑکی
اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرنے حضرت علی سے جب ارادہ کیا تھا تو پہلے حضرت فاطمہ سے پوچھا تھا کہ بیٹی علی سے میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں، کیا تمہیں علی پسند ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت فاطمہ مسکرائی تو مسکرانے سے رسول پاک نے سمجھ دیا کہ ہاں اجازت ہے۔ تو اگر اس کا نکاح کرنے سے پہلے لڑکی سے اجازت دینا بھی ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حيا حتى تستأمن ولا تنكح البكر حتى تستأمن قال يا رسول الله وكيف يسمع قال تسكت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جوان عورت کا لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اسے اجازت نہ دی جائے، جب تک اس سے پوچھ نہ لیا جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے معلوم ہو کہ اس کی اجازت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر وہ خاموش بھی ہو جائے تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں جو کہ کسی لڑکی سے کسی لڑکی کا کسی سے ظاہر ہوا، اگر وہ تمہیں معلوم ہے اس کی حرکتوں کے بارے میں کہ وہ کیسا ہے اور ایک لڑکا یا لڑکی ضد کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ساتھ اسے اجازت دی جائے گی، جو کہ آج افیئر کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو کہ نکاح کے بارے میں تمہارے سامنے میں نے رکھی۔ اور ایک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے آسان نکاح وہ ہے جس میں ان اعظم نکاح برکتن ایسرون، سب سے آسان نکاح وہ ہے، برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ تو آج کل جو یہ لڑکیوں والوں کو ستایا جا رہا ہے لڑکوں والوں کی جانب سے کہ ناشتے میں کسی قسم کی کمی رہ جائے تو رشتے چھوٹنے کی قرار میں ہو جاتا ہے، یا اگر دہیز میں کمی ہو جائے تو لعنتیں پڑتی ہیں۔ یاد رکھنا دہیز کے بارے میں آتا دہیز ایک لعنت ہے، اور اگر اس میں دوسرے انسانوں کو ستاؤ گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم دوسروں کو ستاؤ گے، آقا اسلام کی حدیث پاک ہے کہ ومن مخشیتا کما تدین تدان، بندے تم جو چاہو کرو گے، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ اگر تم آج کسی دوسرے انسان کو ستا رہے ہو تو کل کو تمہارے سامنے وہ دن آئے گا، کل کو تمہارے سامنے وہ دن آئے گا۔ ابھی چند منٹ ہے 4 منٹ، اس میں نکاح نہ ہونے کی وجہ سے جو نوجوانوں میں انتشار اور جو گناہ کے دروازے کھل رہے ہیں نا، زنا کے دروازے، اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زنا کرنے والے زنا کرتے ہیں نا تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے ایمان چھین لیا جاتا ہے، ایمان کی برکت ان سے چھین لی جاتی ہے۔ اگر زنا کرتے ہوئے لوگ مر گئے تو ایمان کی حالت نہیں بنے گی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس قوم میں زنا پھیلتا ہے تو اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس قوم میں تباہی آ جاتی ہے، اس قوم میں بربادی آ جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زنا زنیا بہی ولو بہی تانیداری، جس نے اگر کسی کے ساتھ زنا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اس کے اوپر یہ قرض بن گیا۔ اب یہ قرض ظاہر سی بات ہے، تم دوسروں کی بہنوں کی عزت کو خطرناک کرو گے تو تمہاری بھی بہنیں ہیں، اور اگر تم دوسری کی بیوی کو عزت کو ساتھ کھلواڑ کرو گے تو کل کو تمہاری بھی بیوی آئے گی۔ تم اگر کسی کی ماں کے ساتھ کھلواڑ کرو گے تو تمہاری بھی ماں ہے، تم اگر کسی کے بیٹی کے ساتھ کھلواڑ کرو گے تو کل کو تمہاری بھی بیٹی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث پاک ہے کہ اگر زنا کرو گے تو ایک قرض ہو گیا، اب یہ قرض یا تمہارے گھر میں جو بہن ہے اس سے چکایا جائے گا، یا تمہاری آنے والی بیٹی سے چکایا جائے گا، یا تمہاری ماں سے چکایا جائے گا، یا تمہاری جو ہونے والی بچیاں ان سے چکایا جائے گا۔ تو اس قحط سالی سے، اس دردناک گناہ سے بچ جائیں۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا تھا مولا زنا کرنے والا کو سزا کیا ملے گی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا آگ کی ایک ایسی ذرا پہناؤں گا اگر پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے تو یہ جسم کس قابل ہے؟ اس جسم میں عذاب سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کی روشنی میں سے ایک بلاش دور کا مقام آواز ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے نا، فتنوں کا دور چل رہا ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، موبائل کا دور چل رہا ہے، اور یعنی